ایک طرف یہ سرکاری لیگ، میں اپنا وہ جو ملک فیڈر ان کو دیے جا رہے ہیں بوتل وہاں پہ، وہ اور پھر پیپلز پارٹی، تھوڑا سا JUIF، اس میں مخلوط حکومت کی تو بات ہی نہیں. ایک بڑی جماعت یہاں سے، ایک یہاں گرینڈ کولیشن ایسے جرمنی میں بنتے رہے ہیں 70s 80s میں کہ ایسے بنے گا. جب آپ مخلوط حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ تو کوئی اندر سے جو اس کا مطلب اور مفہوم بڑا خطرناک ہے. کیا ہے اس کا مطلب ہے ایک تیسری جماعت بھی ہوگی بڑی. ایاز صاحب، آصف علی زرداری کیوں مخلوط حکومت کے دعوے کرتے نظر آ رہے ہیں؟ غضب خدا کا جو محترم میاں صاحب ہیں اور ان کی سرکاری لیگ کو کتنے وہ ٹیکے جو ہیں لگائے جا چکے ہیں، کتنی ڈرپیں لگائی جا رہی ہیں، کون سا بیبی فوڈ، وہ کون سا انفنٹ فارمولا ہوتا ہے جو میاں صاحب کو نہیں مہیا کیا گیا. یہ سارا کچھ سرکاری لیگ کو اس لیے کر رہے تھے کہ یہ میدان مارے گی، اکثریت ہوگی اور اکثریت ہوگی. تو اگر بات جو ہے مخلوط حکومت تک پہنچ گئی ہے تو یہ بیبی انفنٹ فارمولا ملک جو ہے اور یہ ڈرپیں جو لگائی جا رہی ہیں، یہ پھر کس کام کی، کس کھاتے کی؟ میں تو جو نونیوں کو ویسے بھی دیکھ رہا ہوں، حوصلے ان کے گرے ہوئے ہیں، چہرے ان کے لٹکے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہمیں خاطر خواہ کو امیدوار ملیں گے نہیں. تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ ساری یہ جو ایکسرسائز ہے، یہ ماسٹر پلان، وہ ایک پوری ایک کیمپین جو جنگ عظیم پہلی کی یا جنگ عظیم دوئم کی یہ ہے کہ میاں صاحب کو ہم نے کھڑا کرنا ہے اور سرکاری لیگ جو ہے یہ اکثریت لے کے وہاں پہ کرے گی. اور یہ تو پھر لمحہ فکری ہے سب کے لیے کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں. پھر تو کوئی فارمولا اور استعمال کرنا پڑے گا. میں تو کیونکہ آپ لوگ شہری ہیں، ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، اب وہ دیہات سے آئے ہیں تو ہمیں تو نہ ان کے ٹکٹوں کے صحیح فیصلے ہو رہے ہیں، نہ ان کے کوئی خاطر خواہ آ رہے ہیں، وہ آپ چھوڑیں. میں کیونکہ پرانا میرا واسطہ اس جماعت سے رہا ہے تو میں تو اپنے پرانے ساتھیوں میں جو چکوال میں ہے، میں کہ بھائی کوئی نون لیگی مل جائے جس کا چہرہ تھوڑا سا اس پہ کوئی رونق ہو، امید ہو، آئندہ، سارے لٹکے ہوئے چہرے ہیں. مطلب ہے کہ یہ کیا، یہ ماجرا کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیے نا، مخلوط حکومت بننے کے لیے اس کے لیے ایک شرط ہے. جس قسم کی ایکسرسائز تھی وہ تو یہ تھی کہ جو میں آپ کیا لفظ کروں، زیر بار جماعت کو تھوڑا سا ہٹ کے رکھنا ہے، احتیاط کے ساتھ وہ کر کے وہاں کرنا ہے. ایک طرف یہ سرکاری لیگ، میں اپنا وہ جو ملک فیڈر ان کو دیے جا رہے ہیں بوتل وہاں پہ، وہ اور پھر پیپلز پارٹی، تھوڑا سا JUIF. اس میں مخلوط حکومت کی تو بات ہی نہیں. ایک بڑی جماعت یہاں سے، ایک یہاں گرینڈ کولیشن ایسے جرمنی میں بنتے رہے ہیں 70s 80s میں کہ ایسے بنے گا. جب آپ مخلوط حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ تو کوئی اندر سے جو اس کا مطلب اور مفہوم بڑا خطرناک ہے. کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک تیسری جماعت بھی ہوگی بڑی جو سیٹیں مار جائے گی، تب بھی یہ کولیشن والی بات ہوتی ہے. ادروائز اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. تو مطلب ہے کہ یہ سارے ٹیکے ICU ڈال کے میاں صاحب کو جو سرکاری لیگ کو پمپ کیا جا رہا ہے، اوپر لیا جا رہا ہے، تو یہ سارا جو ہے اس کا مطلب ہے یہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا. بھائی بات سنیں نا، یہ جو الیکشن کمیشن ہے، بات تو الیکشن کمیشن کرنی چاہیے تھی. کیا ترکیب انہوں نے نکالی ہے کہ جی ایک پارٹی کو اس لیے کہ الیکشن نہیں ہوئے تو وہ پتہ نہیں شاید ان کو بلہ ہی نہ ملے. ایاز صاحب، ہم نے دیکھا کچھ دنوں سے بلاول بڑے ایکٹیو تھے، عوامی جلسے کر رہے ہیں بھرپور انداز میں، لیکن آج اچانک دبئی چلے گئے جب ان کے والد صاحب نے یہ انٹرویو دیا ہے. اب خبر یہ بھی ہے کہ شاید زرداری صاحب بھی جا رہے ہیں ان سے بات کرنے یا انہیں منانے کے لیے. تو باپ بیٹے کے درمیان اس پیدا شدہ صورتحال کو اختلاف کہا جا سکتا ہے؟ اس کو چھوڑیں، کتنی دلچسپ صورتحال ہے. ایک آئے میاں نواز شریف وہاں پہ وہ کر کے، ایک یہ ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو مشرف کے زمانے میں ہم کہتے تھے جمہوریت کی چیمپئن ہے، تب کوئی اور تھا بھی نہیں، تو ہم کہتے تھے اب ہے. اور ہمارے دوست کئی تھے جو لندن میں بیٹھے صحافی، کہتے نہیں اب تبدیل ہو گئے ہیں، یہ نئے جو ہیں وہ آ رہے ہیں. مجھے یہ پتا ہوتا کہ اس سرکاری مطلب اس نون لیگ جمہوریت پسند پارٹی کا یہ حشر انہوں نے اپنے ساتھ کرنا ہے،
ووٹ کو عزت دو، وہ کدھر گیا وہ ووٹ کو عزت کرتے 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 یہاں تک پہنچ گیا آج پتہ ہی نہیں چلتا. کل میں ان کی سپیچ سن رہا تھا، محترم قائد انقلاب براستہ لندن میاں نواز شریف کی مری میں فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. اب انہوں نے کہا تو میں کیونکہ اس پارٹی کا رکن رہ چکا ہوں میں اب چپ کر گیا. پھر انہوں نے دعوے شروع کر دیے کہ تھر کول کا ہم نے ایکسپیریمنٹ شروع کیا تھا. اس کا آج وہ تاج حیدر وہ سندھ کا ہے، اس نے کہا کہ خدا کے واسطے تھر کول سے آپ دور رہیں. انہوں نے کہا میں نے بس، اور پھر انہوں نے ایسا واز دیا کہ جو آدمی سچ نہیں بولتا، جو دیانت میں خیانت کرتا ہے، جو فلانا، میں کہہ رہا ہوں دیکھیے اب یہ جو ہے نا خوش قسمتی ہے کہ امام کعبہ محترم عزت مآب وہ یہاں پہ ہیں. کوئی یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان سے دعا کرائے، کوئی خصوصی دعا کا اہتمام لاہور میں کریں. یہ تب بھی ڈرامہ بچ سکتا ہے. بات سنیں، چاہے ہمارے محترم چیف الیکشن کمشنر جو بھی کریں ان کو الیکشن شیڈیول اناؤنس کرنا پڑے گا. یہ کچھ دنوں کی بات ہے. آپ الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے دیں، پھر آپ تماشا دیکھیں. پھر وہ یاد ہے آپ کو شام میں جب پنجاب میں وہ ضمنی انتخابات ہوئے تھے، آپ بھی یہیں تھے. وہ کیا ہمیں یاد ہے، ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. یہ کچھ دن کی یہ ایک دو شوز آپ کرنے بھی ہفتہ یہ جو ہے بلاول بھٹو اور فلانا. ایک دفعہ محترم چیف الیکشن کمشنر نے شیڈیول اناؤنس کر دیا، کاغذات نامزدگیاں شروع ہو گئیں، پھر آپ دیکھنا جو تماشا یہاں پہ ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے سما تب بندے گا جب شیڈیول اناؤنس ہو جائے گا. ایسا ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ عارضی جنگ بندی کیا مستقل جنگ بندی میں بدل سکتی ہے؟ ابھی تو نہیں، ابھی تو نہیں. یہ بھی غنیمت ہے جو 4 دن پاز ہوا ہے پرزنرز ایکسچینج کی وجہ سے. ان 4 دنوں میں کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ تھوڑے کھلے انداز سے وہ گیا ہوگا. ڈسٹرکشن وہاں پہ تباہی بہت ہو گئی ہے. غازہ کی ویسے تباہی ہو گئی ہے جو ایک کھنڈرات کا ڈھیر ایک پورا بن گیا ہے اور اتنے لوگ مارے گئے ہیں. اور پھر آ کے یہ پریزنرز ایکسچینج، اس میں قطر کا بہت بڑا رول ہے جی، لیکن امریکن پریزیڈنٹ بھی انوالو تھا. اسرائیل کی موساد جو ہے اس کا جو چیف ہے وہ بھی تھا، CIA کے ہیڈ، وہ سارا کچھ کر کے انہوں نے کیا ہے. لیکن اسی پہ بات ختم ہونی تھی تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کی شروع ہی کیوں ہوا، یہ ضرورت پھر کیا تھی. کیونکہ آپ کو کاؤنٹ ہی کیسے، ہم بھول تو نہیں سکتے نا کہ اتنے بندے مر گئے، اتنے بچے جو ہیں اور جو بچے بھی ہیں وہ بھی کن حالات سے گزر رہے ہیں. وہ تو آپ فوٹوز دیکھیں تو آپ کو دل نہیں کرتا، آپ کا کہتے ہیں بند کریں، اور دیکھی نہیں جا سکتی ہیں ایسی تصویریں، ایسے منظر ہم نے وہاں پہ دیکھے.